والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نماز کا فریضہ دین اسلام کا ایک ایسا فریضہ ہے جو شہادہ کے بعد سب سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی ایک بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، شہادہ کا اقرار کرتا ہے، سب سے پہلے اسے جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں دوسرا نمبر شہادہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرا نمبر اسی صلاح کا، اسی نماز کا ہے۔ یہ مقام ہے اس نماز کا، اور اس کے تعلق سے اتنی تاکید ہے اور اتنی سختی ہے کہ کسی کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر پہ ہے یا بیمار ہے، اس کے اوپر روزے واجب نہیں ہیں، بعد میں رکھ لے گا۔ لیکن ایک آدمی چاہے بیمار ہو، چاہے کسی پریشانی میں ہو، چاہے غریب ہو، پیسے نہ ہوں، چاہے کوئی بادشاہ اور کنگ ہو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی پوزیشن میں ہو، کہیں بھی ہو، اسے نماز بہرحال ادا کرنا ہے۔ ایک فقیر کو بھی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، اس کو بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ اور ایک کنگ اور بادشاہ کو جس کا ہر لمحہ نہایت ہی مشغول ہے، جس کے پاس کوئی فرصت اور ٹائم نہیں ہے، اسے بھی 5 وقت کے لیے، 5 نمازوں کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کسی کے لیے کوئی رخصت اس میں نہیں رکھی گئی ہے، سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور دین اسلام میں باقی رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ایک ایسا فریضہ جس کے تعلق سے اتنی سختی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جاتے جاتے جس خاص چیز کی وصیت فرمائی ہے، 2 لفظ آپ فرما رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو تم نماز کی میرے بعد پابندی کرنا، نماز نماز، آپ اس کی تاکید کرتے کرتے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح سے اپنے غلاموں کا خاص خیال رکھنا، آپ نے نماز کو خاص اہمیت دی اور اس کی وصیت فرمائی۔ خود بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اور قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب کا معاملہ جب شروع ہوگا، تو سب سے پہلے اس سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، کہ آیا تم نمازی تھے کہ نہیں تھے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃہ، کہ بندے سے اس کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا اس کی نماز کا ہوگا۔ بندے تم نمازی تھے کہ نہیں تھے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر بندہ نمازی رہا، اس کی نماز کا معاملہ بالکل ٹھیک رہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت، اور اگر نماز کے معاملے میں اس کے یہاں گڑبڑی پائی گئی، فقد خاب وخسر، وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس کی یہاں نماز نہ رہی ہو۔ اتنی اہمیت ہے اس نماز کی۔ اور یہی نہیں، نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی تحذیر فرما دی ہے اور تنبیہ فرما دی ہے، ڈرا دیا ہے۔ مسلم وغیرہ کے صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، قیامت میں اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف، ایسے جو بدبخت جو گزرے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس شخص کا بھی حشر ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا رہا ہوگا۔ اتنی سخت وعید، اتنی سخت دھمکی ہمیں سنا دی گئی ہے اور اسے ڈرا دیا گیا ہے۔ اے وہ انسان جو اپنے آپ کو نماز سے دور رکھتا ہے، تم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ کتنی بڑی غفلت تم سے ہو رہی ہے، کتنے بڑے جرم کا تم ارتکاب کر رہے ہو؟ ایک انسان اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور اپنے اسلام میں اسے کوئی شک نہیں ہے، کس منہ سے وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا اور اپنے آپ کو مسلم دکھانے کے لیے پوری طرح سے ہمہ وقت تیار رکھتا ہے، جبکہ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو حکم ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسی کو اٹھا رہا ہے۔ دین کی جو بنیاد جن چیزوں پر، ان میں سے سب سے مضبوط جو چیز ہے، جسے دین کا عمود کہا جاتا ہے، کھمبا کہا جاتا ہے، جو دین کا کھمبا ہے، وہ
وہ نماز ہے اسی کو اٹھا رہا ہے، اسی کو بالکل اس کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہفتہ ہفتہ بھر مسجد کا منہ میں ہی نہیں دیکھتے ہیں، سجدے میں ان کی پیشانی نہیں پڑتی ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہفتے میں بھی مسجد کے لیے نہیں آتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بہت بڑا پرسنٹیج ہے ایسے لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مخیف اور خطرناک ہے ایسا پرسنٹیج اور ایسے لوگوں کی تعداد، یقیناً بہت ہی خوف کی بات ہے یہ، اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہی نہیں کہ آخرت ان کی بگڑ رہی ہے، دنیا بھی ان کی برباد ہے۔ ان کو دلی سکون، راحت، چین کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو رب العالمین کی یاد سے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ سکون، دل کا سکون، چین، دل کا چین، اندر سے آدمی راحت و سکون محسوس کرے، اس کی روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے سامنے رونا، یہی اس کی روح کی غذا ہے۔ اس سے دعا کرنا، اس کا ذکر کرنا، اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ واقعی الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے ابن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم میری یاد کے لیے کیا کرنا؟ نماز پڑھتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، نماز کی۔ سارے انبیاء اس چیز کا تعلق سے ذکر کر رہے ہیں تقریباً کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی شخص میری یاد سے غفلت برتے گا، اعراض کر لے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر انسان راحت و سکون چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ مفتاح النجاح، نجاح ہے، یہ نجات کی یہ کنجی ہے، یہ نماز۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں میں تو نماز ادا کرو۔ ایک انسان محلوں میں ہو، پیلس میں ہو، گاڑیوں میں گھومتا ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے کبھی بھی اسے دلی سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ اور ایک انسان جھوپڑی میں بھی رہ کر کے 2 وقت کی مشکل سے روٹی کھا کر کے بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ سکون ڈال دیتے ہیں، وہ راحت و چین ڈال دیتے ہیں جو کبھی محلوں میں رہنے والے بے نمازی کو نصیب نہیں ہو سکتی ہو، وہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی اسے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو 2 چیزوں سے تم مدد طلب کرو۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز نماز ہے۔ تمہیں ان 2 چیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل ہو جائے گی۔ اگر بندہ کسی بھی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نماز ادا کرے، رب العالمین اس کے دل میں وہ سکون، راحت اور چین ڈال دیں گے جس کا وہ کبھی احساس بھی نہیں کر سکتا تھا، جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ شعور، یہ احساس کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں رب العالمین وہ چین اور سکون ڈال دیں، وہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی پریشانی میں ہوتے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کرو، نماز چلو پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں سکون دو، ہمیں اس سے سکون حاصل ہو جائے گا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت و چین ملتا ہے۔ یہ نماز وہ چیز ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، دونوں کی نجات، دونوں کی سعادت، دونوں کی خوشیاں اسی نماز میں ہے۔ ایک آدمی جو ڈپریشن کا شکار ہے، ایک آدمی جو پریشان حال ہے دنیا میں بھی، وہ آدمی ضروری ہے کہ وہ شخص بے نمازی ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر لیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ وحشت ڈال دی ہوگی کہ پریشانی میں اس کی روح ہے، اس کے دل ہے، اسے چین و سکون چھین لیا گیا ہے۔ اسے احساس نہیں ہے میری کیا چیز کھوئی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے دنیا میں، محلوں میں رہنے کے باوجود بھی، مہنگی گاڑیوں میں گھومنے کے باوجود بھی اس کا دلی سکون غائب ہوتا ہے۔ اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے میوزک کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے، لیکن جہاں سے اسے اصلی سکون مل سکتا تھا
وہاں وہ تلاش نہیں کرتا ہے، لہٰذا اسے وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے۔ یقین رکھیں اپنے آپ کو نماز سے دور رکھنا یہ نہایت ہی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، محرومی ہے۔ یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں رب العالمین کے سامنے جھکنے کی توفیق ملتی ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جانتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے بندے کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا، وہاں رب العالمین سے بات ہوئی۔ اسی طرح سے بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک معراج کی صورت بن جاتی ہے، رب العالمین سے بندہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم یصلی فانہ یناجی ربہ، جب ایک انسان، ایک بندہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ کس پوزیشن میں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہوتا ہے، رب العالمین سے بات ہو رہی ہے۔ یہ مقام کہیں دنیا کی کسی بھی گوشے میں کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہاں ہو جاتا ہے؟ جب بندہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں، رب العالمین سے بات کرو، رب العالمین اس کی ایک دعا کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں اثنى علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی اور بڑائی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کی بات ہے، اور میرے بندے کو وہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں جو وہ مانگے گا، میں اس کو سب دے دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں ایک جملہ جو بندہ پڑھتا ہے رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رب العالمین، رب جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ساری زندگی کی عبادتیں یا سارے دنیا والوں کی عبادتیں رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ کرنے والی نہیں ہیں۔ ہمیں جو کر رہے ہیں اپنے فائدے، اپنے سکون، اپنے نجات کے لیے چیزیں کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے لیے کر رہے ہیں۔ رب العالمین وہ رب، اتنا عظیم رب، وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے۔ اس اشرف ترین مقام، اس عظیم ترین مقام سے اپنے آپ کو دور رکھ لینا کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، محرومی ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی، کہ اپنے آپ کو نماز سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے سجدے کرنے سے دور رکھتا ہے۔ رب العالمین کے سامنے سجدے کرنا، رب العالمین کے سامنے جھک جانا، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ بننے والا ہے۔ ایک سجدے پر رب العالمین بندے کے درجات کو کس قدر بلند کرنے والے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ یہی سجدے ہمیں نجات دینے والے ہیں، اور انہی سجدوں سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر ہم رب العالمین سے، کس چیز کی بنیاد پر ہم رب العالمین سے نجات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا، جب اس کے دین کے سب سے بڑی چیز شہادہ کے بعد وہ نماز ہے، ہم نے اسی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، ہم نے اسی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے بھائیو، ہم نے بہت بڑی غفلت اور بہت ہی موٹی چادر غفلت کی اوڑھ لی ہے۔ شیطان ہمارے اوپر پوری طرح سے غالب آ چکا ہے، حاوی آ چکا ہے۔ اسی چادر کو اٹھا کے پھینکیں اور ہوش کے ناخن لیں اور غفلت سے بیدار ہوں، اٹھنے کی کوشش کریں، جم جائیں رب العالمین کے سامنے سجدے میں، قیام میں، اور اسی پر ڈٹے رہیں، اسی پر موت ہو، اسی پابندی پر موت ہو۔ یاد رکھیں جس کی نمازوں کی پابندی پر موت ہوتی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے ساری سعادتیں ہیں۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اسی کے لیے خوشیاں ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں۔ رب العالمین نے اسے بہت ہی عظیم وعدہ کر رکھا ہے جنت کا، جو انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لگائیں، اور نماز جیسی عظیم نعمت، یہ عظیم عبادت، یہ عظیم ہمارے لیے نعمت ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو لائیں، اور کسی بھی طرح سے گھسیٹ کر کے اپنے نفس کو لانے کی کوشش کریں۔ نفس اتنے آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، شیطان نے بالکل اس کو دوسرے راستے پر ڈال دیا ہے، اور ثقیل ہے یہ چیز، نفس پر یہ چیز شروع میں مشکل ہوگی، اور نماز میں آنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جمع کر کے رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور نفس کو گھسیٹ کر کے، جبر کر کے لانے کی کوشش کریں۔
اور رب العالمین جو اس پر وعدے کیے ہیں اس وعدے کو دیکھیں، اور جو اس کے خلاف وعیدیں ہیں اور ہمارے لیے جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ نماز چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اس طرح سے اپنے آپ کو منانے کی کوشش کریں تاکہ نماز پر ہم جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔